یہ ہے وقت میڈیا۔ اس ورثے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے۔ دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون؟ ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھیکہ سرکاری ہے۔ حالانکہ میں ایک بات عرض کر دوں، یہ شعر اپنا کام کر گیا۔ ابھی 20 روز پہلے یہ اعلان ہوا ہے یوگی جی کا کہ ہر دکان پہ سے لفظ ٹھیکہ لفظ سرکاری ہٹا لیا جائے۔ ابھی اعلان ہوا ہے یہ، تو یہ چونکہ شعر ودھان سبھا میں بھی پڑھا گیا، ہاں ایک ایم ایل اے نے پڑھا وہاں کہ یہ ٹھیکہ سرکاری ہے، تو اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ یوگی جی کا اعلان ہوا کہ ہر دکان پہ سے لفظ ٹھیکہ لفظ سرکاری ہٹا لیا جائے۔ اب یہ ہے کہ بیئر شاپ، دیسی شراب، اب یہ لکھا ہوا ہے سرکاری نہیں ملے گا، لیکن تو پرانے اس شعر نے وہ کام کیا تو ہاں یہ بالکل یہ اپنا کام کر گیا، شعر نے اپنا کام کر دیا۔ اب آپ کو شعر بھی ہٹانا پڑے گا اپنی قدم سے، ہٹا دیا۔ اب یہ زندگی سے نکل گیا شعر۔ ملاحظہ فرمائیں، ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، قاری صاحب ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر، ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر، تو باقی شکریہ، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر۔ شعر سنیے غزل کا کہ کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر، دل چاہتا ہے دیکھیے اس گل کو بار بار، دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر، دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر، دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر، ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا، ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا، اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد، بتاؤ اگلا مصرع، کچھ شعر بچا کے رکھنے پڑتے ہیں جناب۔ اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمیں پر نہیں رہا، اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمیں پر نہیں رہا، محسوس یہ ہوا میں زمیں پر نہیں رہا، یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کے گاؤں اصل پور میں 5 مارچ 2021 کو ایک شام شاہ فہد طاہر کے نام جشن شادی کے عنوان سے ایک شاندار کلہن مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مشاعرہ رہے استاد شاعر جمیل مظہر سیانوی صاحب، مہمان خصوصی رہے ادب نواز شخصیت بابو منقاد علی صاحب سینئر بسپا لیڈر، مشاعرہ کنوینر رہے مشہور ناظم مشاعرہ و شاعر قاری حسنین دلکش، اور مشاعرے کے کو کنوینر رہے نوجوان شاعر ندیم رمزی۔ ایک بڑا نام کہ جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے اپنی شاعری کے تعلق سے، ہندوستان کا شاید ہی کوئی شہر کوئی صوبہ ایسا ہو جہاں وہ نہ پہنچے ہو۔ ان کے بہت سے اشعار مشہور ہیں، آپ تک یقیناً پہنچے ہوں گے، مثلا ان کا یہ شعر کہ غیر پروں سے اڑ سکتے ہو، حد سے حد دیواروں تک، عنبر تک تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، یا ان کا یہ شعر کہ دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون، ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھیکہ سرکاری ہے۔ یہ اشعار ہیں جناب خورشید حیدر کے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج کے مشاعرے کا حصہ ہیں۔ میں گزارش گزار ہوں جناب خورشید حیدر مظفر نگری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ استقبال کریں تالیوں کی گونج میں جناب خورشید حیدر صاحب کا، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں۔ محترم خورشید حیدر صاحب، خورشید حیدر صاحب کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میں ان کو اچانک بلا لوں گا، بہرحال مشاعرے کی ضرورت کے تحت میں آواز دے رہا ہوں جناب خورشید حیدر صاحب کو۔ بہت شکریہ معین بھائی، جیتے رہیے۔ ایک عرصے کے بعد آج سانسد صاحب سے سامنا ہوا ہے
وہی نورانی چہرہ ہے جو اس سے پہلے تھا ماشاءاللہ. آج بھی ایسے ہی ہیں بابو منقاد علی صاحب جیسے اب سے 20 برس پہلے تھے، 25 برس پہلے تھے، اور آگے بھی ایسی رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک بڑا بھولا چہرہ 91 92 93 میں دیکھنے کو ملا اور ان کی شاعری بھی سنی، لیکن آج انہیں کسی دوسرے انداز میں دیکھا تو میں سوچتا ہوں وہ صحیح جگہ پہنچ گئے. جناب نوفل بڑی بھولے چہرہ تھا تو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ نوفل کون ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے شاعری کی ہے انہوں نے ابتدا میں، لیکن یہ سیاست میں آ گئے یہ اور خوشی ہوئی. تو بہرحال قاری حسنین صاحب 25 سال پہلے بھائی جان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا مظفر نگر، اور جس محبت، جس شفقت اور جس انسیت سے مجھے خورشید بھائی نے چائے پلائی، وہ 25 سال بعد بھی میری زبان پر وہ ذائقہ ہے. اور میں معافی چاہوں گا اس بات کی کہ جب میں خطاب کر رہا تھا تو تھوڑا مجھ سے چوک ہو گئی. خورشید بھائی اور ہمارے الطاف ضیاء صاحب یہ ایسے ہندوستان کے عظیم اور مائناز چہرے ہیں کہ جن کو ہم صرف انٹرنیشنل لیول پر، بین الاقوامی لیول پر، ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں ہم ان کو پڑھتے ہیں، اور آج وہ ہماری ڈائز پر یہ موجود ہیں. تو یہ اہل اصیل پور کی واقعی خوش قسمتی ہے. اور میں بیچ میں معافی چاہوں گا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی ہماری خوش نصیبی ہے کہ قاری صاحب جیسے لوگ اس سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں. قاری حسنین دلکش صاحب کہ جنہوں نے اردو شاعری کی پہچان یہاں سے میرٹھ سے نکال کر کے پورے ہندوستان لیول پر آپ جاتے ہیں اور اردو شاعری کو انہوں نے روشناس کیا ہے. اور آج انہی کی بدولت یہ بہت خوبصورت محفل اور یہ مشاعرہ اور ادبی یہ محفل یہاں منعقد ہوئی ہے. تو اس کے لیے ہم بڑے بھائی ہمارے قاری صاحب کے لیے میں بہت بہت مشکور اور ممنون ہوں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ سانسد جی یہاں موجود ہیں جو ہندوستان کے بڑے مشاعروں کی ضمانت ہیں، اور جہاں سانسد جی بابو منقاد علی صاحب جس مشاعرے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ خوبصورت بھی بن جاتا ہے اور کامیاب بھی بن جاتا ہے. بڑے بھائی خورشید حیدر صاحب. شکریہ. بہت صحیح. بھائی قاری حسنین صاحب قاعدے میں تو میری ضرورت ہی نہیں تھی آج یہاں. ماشاءاللہ بڑی طویل فہرست ہے اور بڑے اچھے شعراء ہیں، ہم سے بہتر ہیں، یہ سچائی ہے. لیکن آپ نے، میں ایک بات عرض کروں آپ سے، میں اشتہاری نہیں ہوں، میں ہوں زیر گرفتاری. واہ. چونکہ مجھے کل ہی انہوں نے مدعو کیا، بڑی بہرحال ان کی محبت ہیں، شفقت ہیں کہ بھائی خورشید بھائی تشریف لائیں. میں نے کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ حکم دے رہے ہیں تو حاضری ہو رہی ہے. تو قاعدے میں ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال آپ نے بلایا تو حاضری ہو گئی. تو کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، آپ کی اجازت ہے؟ جی. ارے واہ. چھوڑ کر ایک غم محبت کو، چھوڑ کر ایک غم محبت کو، غم کو یہ مستقل نہیں لگتا. واہ. 2 مصرے سنیے معین بھائی، بالکل تازہ ہیں، تھوڑا سا بچے انجوائے کریں گے. واہ. چھوڑ کر ایک غم محبت کو، غم کو یہ مستقل نہیں لگتا. جب سے دیکھا ہے فیس بک پہ تجھے، اب کسی بک میں دل نہیں لگتا. واہ واہ واہ. جب سے دیکھا ہے فیس بک پہ تمہیں، تھوڑا تازہ مصرے ہو جائیں. اب کسی بک چھوڑ کر ایک غم محبت کو، غم کوئی مستقل نہیں لگتا. جب سے دیکھا ہے فیس بک پہ تجھے، اب کسی بک میں دل نہیں لگتا. واہ. اب کسی بک میں دل نہیں لگتا. کیا کہنے. ملاحظہ فرمائیں. واہ. اب کسی بک پہ دل نہیں لگتا. چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. دیکھیں سنیے، اچھا لگے گا تھوڑا سا، آپ تالیوں سے بھی کیا نام سہارا دیتے ہیں کہ اس سے لگے گا آپ سن رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں. دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر. ایک
ایک بوڑھی ماں کا دل بھی تو ٹکڑوں میں بٹ گیا، دو بھائیوں کے بیچ میں دیوار دے، ایک بوڑھی ماں کا دل بھی تو ٹکڑوں میں بٹ گیا دو بھائیوں کے بیچ میں دیوار دیکھ کر۔ اور یہ شعر اپنے نوجوان دوستوں، لیکن اس میں قافیے کی داد چاہتا ہوں کہ دو بھائیوں کے بیچ میں دیوار دیکھ کر ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، قاری صاحب ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر، ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر، تو باقی شکریہ، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر۔ شعر سنیے غزل کا کہ کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر، دل چاہتا ہے دیکھیے اس گل کو بار بار، دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر۔ میں آپ کو لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اچھی شاعری آپ کو سناؤں، جی اصیل پور کے اصیل لوگوں، یہ جملہ ہے آپ کے لیے، ملاحظہ فرمائیں کہ جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی شاعری سناؤں آپ، جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، اجازت لینی تھی مجھے آپ سے، یہ غزل سنیے کہ جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں، صدا جن میں نہیں ہوتی وہ گھر گر جایا کرتے ہیں۔ جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں، صدا جن میں نہیں ہوتی وہ گھر گر جایا کرتے ہیں۔ ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شخص سے مت دیکھو، ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شخص سے مت دیکھو کہ اشک غیر بھی وقت سفر گر جایا کرتے ہیں۔ ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شخص سے مت دیکھو کہ اشک غیر بھی وقت سفر گر جایا کرتے ہیں۔ بابو جی یہ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں صدر علی وقار، ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شخص سے مت دیکھو کہ اشک غیر بھی وقت سفر گر جایا کرتے ہیں۔ ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا، ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا کہ پک جانے پہ پیڑوں سے ثمر گر جایا کرتے ہیں۔ ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا کہ پک جانے پہ پیڑوں سے ثمر گر جایا کرتے ہیں۔ بغیر مدعا بھی گھر میں آوازیں نہ کر حیدر، بغیر مدعا بھی گھر میں آوازیں نہ کر حیدر، دھماکوں سے بھی کچھ چڑیوں کے پر گر جایا کرتے ہیں، دھماکوں سے بھی کچھ چڑیوں کے پر گر جایا کرتے ہیں۔ دیکھیے میں آسان شاعری بھی سنا سکتا ہوں لیکن یہ بھی آسان ہی ہے، تھوڑا سا بس سوچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اچھے شعر ہیں کہ تم نے جسے پکارا ہوگا، تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا، تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا۔ نوفل یہ شعر سنو، بہت اچھا شعر ہے میری نظر میں، دیکھیے گا محترم کہ تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا، پیار کی جب تاریخ لکھو گے، پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا، پیار کی جب تاریخ لکھو گے، پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا۔ اب اس میں غزل کا شعر آ گیا، ملاحظہ فرمائے کہ پہلا نام ہمارا ہوگا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے، اس نے روپ نکھارا ہوگا، اس نے روپ نکھارا ہوگا، شام ڈھلے ہچکی کیوں آئی اس نے مجھے پکارا ہوگا، اس نے شکریہ، اس نے مجھے اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے، اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے، اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے، اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے۔ بھئی یہ مطلب سنیے خاص طور سے، آپ بالکل خاموش بیٹھیں، ہاتھ اٹھا دیں اس طرح تو اچھا لگے گا، بالکل ایسے لپٹے بیٹھیں چادروں میں، اتنی بھی سردی نہیں ہو رہی گا ہاتھ نہ کھول سکیں، ہاتھ کھولیے اس مطلب پر جو میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے، اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے، یہاں تیری زمینداری نہیں ہے، یہاں تیری زمینداری نہیں ہے، یہ دل میرا ہے سرکار
کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، سطحی سی غزل ہے۔ یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں، یہاں تیری زمینداری نہیں ہے، یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے، یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائے، ہم سے کہا جاتا ہے زبردستی کہ ہمیں چاہو، کیوں چاہیں؟ ملاحظہ فرمائے، یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے، جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں، واہ، جسے چاہا اسی کو جسے چاہتا، چاہا اسی کو چاہتا ہوں، میرا کردار بازاری نہیں ہے، واہ واہ، میرا کردار بازاری نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائے، میرا کردار بازاری نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائے، خاص طور سے شعر حاضر خدمت کرتا ہوں۔ شکریہ جناب عالی، بہت شکریہ آپ کا، تشریف رکھیے۔ پہلی سے آپ پر محبت کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائے، واہ، یہاں تیری زمینداری نہیں ہے، یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے، جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں، واہ واہ واہ، میرا کردار بازاری نہیں ہے، ادھر تلوار سے قل ہو رہی ہے، سنیں حضرات، تلوار ادھر تلوار سے قل ہو رہی ہے، ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے، واہ 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 واہ، ادھر تلوار سے قل ہو رہی ہے، ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے، ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے، میرے اجداد کی تاریخ پڑھ لو، میرے اجداد کی تاریخ پڑھ لو، کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے، کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے، یہ مزدوروں کی بستی ہے، یہاں پر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ مزدوروں کی بستی ہے، یہاں پر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے، عوامی درد ہے میری غزل میں، عوامی درد ہے میری غزل میں، کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے، کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے، کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے۔ محبت کیا کہنے ہیں، واہ، 88 کی غزل، مجھے یہ احساس نہیں کہ آپ نے 32 سال پرانی مجھے غزل یاد دلائی ہے، لیکن مجھے احساس ہے تو میری عمر بتا دی ہے، 32 سال پرانی غزل مجھے نہیں، اچھی، بہت شکریہ، ہاں بالکل صحیح ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، کچھ اشعار سنیے، ارشاد، بہت 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 شکریہ۔ یہ اصل میں فرمائشیں کچھ ہوتی ہیں، ان کا بھی حق ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ نئے شعر آپ تک پہنچاؤں تو وہی زیادہ مناسب ہے۔ تو سنتے رہتے ہیں آپ مسلسل، سنیے کچھ کہ افراط زر تو میرا مقدر نہیں رہا، افراط زر تو میرا مقدر نہیں رہا، تھوڑی سی شاعری بھی سنا دوں، افراط زر تو میرا مقدر نہیں رہا،
افراط زر تو میرا مقدر نہیں رہا، لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا۔ واہ واہ واہ، افراط زر تو میرا مقدر نہیں رہا، لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا۔ یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا، لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا۔ یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا، لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا۔ بابو منقاد علی صاحب، لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا۔ لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر، وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا۔ لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر، وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں، وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا۔ ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا۔ ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا۔ اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا۔ ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا۔ اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد بتاؤ اگلا مصرع۔ کچھ شعر بچا کے رکھنے پڑتے ہیں جناب۔ اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمین پر نہیں رہا۔ اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمین پر نہیں رہا۔ محسوس یہ ہوا میں زمین پر نہیں رہا۔ یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا۔ نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا۔ نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا۔ نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا۔ بہت شکریہ۔ نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا۔ بہت شکریہ۔ اب یہ غزل کے چند شعر کہ بھئی یہ غزل میں بھائی اب یہ جو شعر ہے اب اچھا نہیں لگتا مجھے پڑھتے ہوئے، یہ شعر سچا لگتا ہے۔ واہ واہ، سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے۔ واہ 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 واہ، سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے، اس ورثے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے۔ واہ، میں آج تحت میں پڑھ دیتا ہوں شعر کو۔ اس ورثے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے، دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون؟ ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھیکہ سرکاری ہے۔ حالانکہ میں ایک بات عرض کر دوں، یہ شعر اپنا کام کر گیا۔ ابھی 20 روز پہلے یہ اعلان ہوا ہے یوگی جی کا کہ ہر دکان پہ سے لفظ ٹھیکہ لفظ سرکاری ہٹا لیا جائے۔ ابھی اعلان ہوا ہے یہ، تو یہ چونکہ شعر ودھان سبھا میں بھی پڑھا گیا، ہاں ایک ایم ایل اے نے پڑھا وہاں کہ یہ ٹھیکہ سرکاری ہے، تو اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ یوگی جی کا اعلان ہوا کہ ہر دکان پہ سے لفظ ٹھیکہ لفظ سرکاری ہٹا لیا جائے۔ اب یہ ہے کہ بیئر شاپ، دیسی شراب، اب یہ لکھا ہوا ہے سرکاری نہیں ملے گا، لیکن تو پرانے اس شعر نے وہ کام کیا تو ہاں یہ بالکل اپنا کام کر گیا، شعر نے اپنا کام کر دیا۔ اب آپ کو شعر بھی ہٹانا پڑے گا اپنی غزل سے۔ ہٹا دیا، اب یہ زندگی سے نکل گیا شعر۔ ملاحظہ فرمائیں تو میں چند شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک غزل ترنم سے، بہت شکریہ۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، کیا بات ہے، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی۔ اب یہ شعر خاص طور سے حاضر کرتا ہوں، غزل کا بہت اچھا شعر ہے، آپ کس طرح سنتے ہیں رہا تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، چونکہ اس وقت پورے ہندوستان میں قریب قریب ادبی نشستیں بند ہیں، یہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، اگر ہو بھی رہے ہیں تو پرمیشن لینی پڑتی ہے، تو آپ کی خوش نصیبی ہے، آپ کو اردو کے شعر سننے کو مل رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹ
उठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। और तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, वाह वाह क्या कहने हैं, तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी, वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी। ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। भाई यहाँ से सिर्फ 3 शेर पढ़ता हूँ, मेरी नज़र में बहुत अच्छे हैं, चूँकि असीलपुर में हमारी पहली हाजिरी है, करीब करीब कई शायरों की, तो ये शेर कुछ हजरात के लिए नए हैं, इसलिए पढ़ता हूँ। और फरमाइश भी दी इस गजल की कि ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी, दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी। मुलाहिजा फरमाए कि बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है, बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है, बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी, बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। ये शेर सुनिए, अहले दिल तशरीफ फरमा है, बहुत अच्छा शेर मेरी नजर में, मुलाहिजा करें कि बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठाने में जरा मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीरें, चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीरें, हूँ कौन बताने में जरा देर, हूँ कौन बताने में जरा देर लगेगी, हूँ कौन। बहुत शुक्रिया जनाबे खुर्शीद हैदर। बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। उन्होंने एक शेर और पढ़ा कि ये यहाँ पर किसी को कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत सी बीमारियां सिर्फ बड़े लोगों के लिए अल्लाह ने पैदा की हैं। मुनव्वर राना का भी एक शेर है कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और कोरोना में भी यही हुआ कि छोटी बस्तियों में मजदूरों में ये वबा कम देखी गई। बहरहाल बहुत शुक्रगुजार हैं हम जनाब खुर्शीद हैदर साहब के।